السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن کریم کو الفاظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم، یا الگ پڑھیں گے اور الف کو الگ پڑھیں گے۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اور الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے۔ یا آدم انبئہم، الف کے بعد نون کے اوپر جزم ہے اور اسی نون کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی ہے، تو اب اس الف کو نون میں ملائیں گے یا میم میں ملائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف کو ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے اور اس با کو پھر یہ حمزہ میں ملائیں گے۔ انبئہم باسمائہم، فلم، میم پر تشدید ہے، اس وجہ سے لام کو میم میں ملائیں گے۔ فلم، میم کے اوپر زبر، پھر الف ہے، پھر اس کے اوپر مد ہے، تو میم الف مد زبر ما، ایسے پڑھیں گے۔ فلم ما، یہاں بھی وہی طریقہ ہے کہ الف کے بعد نون کے اوپر جزم اور پھر اس کے بعد میم ہے، تو الف کو ڈائریکٹ ملائیں گے میم میں۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم، قاف کے بعد لام پر جزم اور دوسرے لام پر تشدید ہے۔ جہاں بھی جزم اور تشدید والے حرف ایک ساتھ ہو جائیں تو جزم کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ تشدید والے حرف پر ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس قاف کو ہم ڈائریکٹ آگے والے لام میں ملائیں گے اور پڑھیں گے اقل لکم، انی، الف کو نون میں، پھر نون یا میں، انی اعلم غیبس، با کے بعد الف ہے، خالی ہے، لام بھی خالی ہے، سین کے اوپر تشدید ہے، تو با ڈائریکٹ ملے گا سین میں، بس، غیبس سماواتی والارضی۔ یہاں پر چونکہ اکثر جگہ پر بھی اسمائہم میں بھی لام الف زبر لا ہے، والارضی میں بھی لام الف زبر لا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہے سانس توڑنے کی تو آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہ سانس توڑنے کے بعد آگے بڑھ جائے، نہیں، اس کو پھر سے واپس ملا کے پڑھیں گے۔ والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لام کو لام میں لام کے اوپر مد ہے، کھڑا زبر ہے، تو لِلْمَلَائِكَةِ، الف خالی ہے اس لیے یہ تا ڈائریکٹ سین میں ملائیں گے، ہو جائے گا جدو لی، یہ پہلا جو ہے یہ لام ہے، بعد والا الف ہے، تو لی آدم فسجدو، دال کے بعد واو اور اس کے اوپر پھر مد ہے، تو فسجدو الا، الف کو لام میں، لام کے بعد پھر زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، تو اس کو پڑھیں گے الا ابلیس، رکیں گے تو پڑھیں گے ابلیس، ایسے ہے طریقہ رکنے کا۔ ابا، با کھڑا زبر، با ابا، واستکبر، واو کو ڈائریکٹ سین میں ملائیں گے، واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ تو الفاظ ہو گئے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ان کو ان کے نام بتا دو، یعنی فرشتوں کو جن چیزوں کے نام جو ہے دیے گئے تھے وہ چیز کے نام جو ہے بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض،
اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ڈھکی چھپی ساری باتیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے رہتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، انکار کر دیا اس نے، وَاسْتَكْبَرَ، غرور میں پڑ گیا، تکبر کرنے لگا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بات اوپر سے آتی ہے، چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو نام وغیرہ سکھائے، اور فرشتوں سے بھی یہ کہا کہ اگر تم اپنی بات میں صحیح ہو اور سچے ہو تو پھر ایک کام کرو کہ جتنی چیزوں کے نام ہیں وہ چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میں ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی فرشتوں کی، تو وہ کیا سمجھتے کہ یہ کیا ہے، یہ ہلدی ہے، دھنیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں، اسے دکان کہتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت کی کیا چیزیں ہیں، یہ پانی ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے، یہ کھانا ہے۔ وہ ان کی ضرورت کی چیز ہی نہیں تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے جو سکھایا بس مجھے وہی معلوم ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کون چیز نفع بخش ہے، کون نقصان دہ ہے، کن چیز کے کیا نام ہے، کس کی خاصیت کیا ہے، کس کا طریقہ استعمال کیا ہے، ساری چیز آدم علیہ السلام نے بتا دی فرشتوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ فرشتوں سے جب مشورہ لیا گیا تھا، مشورہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی تھی کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نئی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ وہ جائیں گے زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ جہاں تک رہی آپ کی تسبیح، تقدیس اور پاکی بیان کرنے کی بات، تو وہ ہم لوگ تو ہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر وہی بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرائی۔ اس کے بعد پھر انسان کی اعجاز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیجیے، آدم کو سجدہ کرے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کروایا، اور تمام کے تمام فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو ابلیس سجدہ نہیں کیا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو بولے قرآن میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں 8ویں پارے کے اندر ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کرنے کا پھر تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہیں کیا، صرف یہی نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، کیا کیا؟ انکار کر دیا، ہم نے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، اور ایک دم غرور اور تکبر میں آ گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہنے لگا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کی خاصیت اوپر جانے کی، مٹی کی خاصیت نیچے جانے کی، ہم ان سے آگے ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، ہم اپنی چھوٹی سی مخلوق کے سامنے ہم کیوں سجدہ کریں گے؟ ان باتوں کو دلیل بنا کر کے اس نے جو ہے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے سجدہ نہیں کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا انکار کر دینا۔ صرف عمل نہ کرتا تو اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے اس بات کا انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا ہے، البتہ گنہگار ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ میں فرض نماز مانتا ہی نہیں، یہ اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، پھر انسان کافر ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اس وجہ سے یہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے ہو گیا۔